السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 7-8 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ بات ہو رہی ہے ابراہیم سے متعلق۔ ان کی قوم ستارہ پرست تھی، ان کے متعلق، اور مشاہدات کی بات ہو رہی ہے۔ ابراہیم نے پہلے جو پیچھے آیات گزری ہیں تو اس میں جب رات ہوئی تو ستارے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اچھا، اس سے تم میرا کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر اگلی آیت میں یہ کہا گیا کہ جب رات ہوئی اور چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو کہا کہ اسے تم کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے۔ تو اس پر پھر ابراہیم نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے رہنمائی نہ دی تو یقیناً میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ پیچھے گزر چکا۔ اب ہم آتے ہیں آج کی آیت سورہ الانعام آیت نمبر 7-8۔ پیچھے ستارہ کی بات ہوئی، چاند کی بات ہوئی، اب سورج کی بات ہو رہی۔ کیا یہ رہا ہے؟ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغًا، پھر جب اس ابراہیم نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا۔ آگے الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ کالا، تو اس نے کہا۔ کیا کہا؟ ہاذا ربی، اچھا تو اسے تم کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے۔ اس کے بعد مزید اگلے الفاظ، کیا یہ رہا ہے کہ ہاذا اکبر، یہ اشارہ اسی سورج کی طرف ہے کہ یہ سورج سب سے بڑا رب ہے۔ یہ تم کہتے ہو کہ یہ سب سے بڑا رب ہے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ فلما افلت، پھر جب وہ غروب ہو گیا، جیسے پہلے ستارہ غروب ہوا، پھر آگے چاند کی بات ہوئی تو وہ چاند غروب ہوا، اب یہاں پر سورج کی بات ہو رہی ہے کہ پھر جب وہ سورج غروب ہو گیا تو اس کے اوپر اب پچھلی جو آیت تھی نا، اس کے اندر جب وہ چاند غروب ہوا تو اس کے جواب میں پھر اس وقت ابراہیم نے کیا کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے رہنمائی نہ دی تو یقیناً میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ جب چاند کی بات ہو رہی تو اس وقت یہاں پہ یہ الفاظ ہیں۔ اب سورج کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ رہا ہے؟ کالا، تو اس ابراہیم نے کہا۔ کیا کہا؟ کہتا ہے کہ یا قومی، اے میری قوم۔ اب قوم کو وہ مخاطب کر رہے ہیں، مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ انی بریئن، یقیناً میں بری ہوں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بریو ذمہ، کہ میں بری ہوں۔ کس سے؟ کہتا ہے کہ مما، ان سے جنہیں، یہ مما کا معنی ہے، مما ان سے جنہیں۔ آیت کے آخر میں کہتا ہے کہ تشرکون، تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں ان سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں ان کو رب نہیں مانتا، یہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ یہ چیزیں جن کو تم اپنا رب کہہ رہے ہو، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ کیسے رب ہو سکتی ہے؟ یہ تو اس کے قوانین کے مطابق اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں، تو یہ کیسے رب ہو سکتی ہیں؟ میں ان کو کیسے رب مان لوں؟ تو تم بھی توہم پرستی کو چھوڑو، یہ تو تمہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں، روشنی دے رہے ہیں تم انسانوں کو۔
تو ان کی حیثیت تو یہ ہے کہ یہ تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ تو تم بجائے اس کے کہ ان کا جو کریٹر ہے اور جو تمہارا کریٹر ہے جس نے تمہیں بنایا، ان کو بھی بنایا، بجائے اس کے کہ تم اس کا حکم مانو، اس کے قوانین کی اطاعت کرو، تم نے الٹا اسی کی مخلوق کو رب کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تم تو شرک کا ارتکاب کر رہے ہو۔ یہ چیز کہی جا رہی شاید کہ اب بظاہر یہ چیزیں، یہ دیکھیں، یہ سامنے کی چیزیں ہیں، سامنے کی جو چیزیں ہیں قرآن کریم انہی کے اوپر فوکس کرا رہا ہے کہ یہ ہیں کیا اور یہ ان کے ساتھ ان کا معاملہ کیا کر رہے ہیں۔ جو چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے ہم نے پیدا کی ہیں، یہ انہی کو رب مان رہے ہیں، انہی کو معبود بنا کے اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے اندر جہالت عروج کے اوپر تھی۔ جہالت جو ہے لوگوں کی نس نس میں سمائی ہوئی تھی، وہ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ دنیا کے اندر کوئی قوم جتنی زیادہ مذہبی ہوگی، اتنی ہی زیادہ وہ جنونی ہوگی، اتنی ہی زیادہ وہ ذلیل و خوار ہوگی۔ آج اس 21ویں صدی کے دور میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ممالک، جو اقوام جتنی زیادہ مذہبی ہوتی ہیں، اتنی زیادہ جنونی ہوتی ہیں، اتنی زیادہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہزاروں سال پہلے جہالت کیا رنگ دکھا رہی تھی، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اس دور کے اندر پھر لوگوں کی رہنمائی ابراہیم جیسے عظیم انبیاء کو بھیج کر کی گئی۔ انسانیت کو تاریکیوں میں چھوڑا نہیں گیا کہ وہ جہالت کی تاریکیوں میں جو چاہیں وہ سوچتے پھریں، جو چاہیں وہ عقائد بناتے پھریں۔ وارن کیا جاتا رہا، خبردار کیا جاتا رہا کہ تمہاری یہ جو چیزیں ہیں جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، تمہاری روش یہ غلط ہے، اس کا انجام تباہی ہوگا۔ اب یہاں پر سوچنے کی یہ بات ہے، یہ کئی سوال بھی ہوتے ہیں مجھ سے کہ اس سے اللہ کو کیا ہے کہ اگر کوئی چاند کو پوجتا ہے، ستارہ پرستی کرتا ہے، ستارہ کو پوجتا ہے یا بدھ کو پوجتا ہے، تو اللہ کیوں اس کو روکتا ہے؟ اس سے اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ یہ کئی لوگ سوال کرتے ہیں، مجھے آئے ہیں یہ سوال۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ بنیادی جو قرآن کا تھیم ہے وہ سمجھیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا، بنا کر ان کو عقل و فکر کی صلاحیت دی، سوچنے سمجھنے کی، کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے، پھر ان کو دنیا کی حد تک ارادہ اور اختیار دیا۔ یعنی یہ نہیں کہ جتنا ارادہ اور اختیار کا وہ مالک ہے اتنا نہیں، ایک محدود لیول کے اوپر انسان کو اس دنیا میں اپنے امور سر انجام دینے کے لیے ارادہ اور اختیار دیا۔ وہ جو چاہے کرے، اچھا ہے یا برا۔ یہ الگ بات ہے کہ اچھے کام کا اچھا نتیجہ ہوگا، برے کام کا برا نتیجہ ہوگا، لیکن ارادہ اور اختیار اس کے پاس ہے، وہ جو چاہے کرے، اچھا یا برا۔ وہ ایمان لائے یا کفر اختیار کرے، وہ شکر کرے یا کفر کرے، وہ کسی کو امن دے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرے، یہ اس کے اختیار میں۔ نتائج اور چیز ہے کہ وہ نتائج سے نہیں بچ سکتا، نہ نتائج کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ نتائج سے بچ سکتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اختیار دیا ہوا ہے۔
ایک محدود پیمانے کے اوپر یوں سمجھ لیں انسان کو زمین کے اوپر ایک خدائی دی ہوئی ہے محدود شکل میں کہ وہ جو چاہے کرے. تو اس سے خدا کا کچھ نہیں بگڑتا کہ اگر انسان بتوں کی پوجا کریں یا ستاروں کو اپنا رب مانیں، تو اس سے ان کے اندر جو توہم پرستی ہوتی ہے وہ انسان کو زمینی حقائق سے دور لے جاتی ہے، زندگی کے جو حقائق ہیں ان سے پھر دور لے جاتی ہے. توہم پرستانہ عقائد کا انسان کی شخصیت کے اوپر برا اثر پڑتا ہے کہ اس کی شخصیت نکارہ ہو جاتی ہے، اس کی سوچ نکارہ ہو جاتی ہے. اس نقصان سے بچانے کے لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو. یہ نہیں کہ کوئی اگر شرک کرتا ہے تو اللہ کو غصہ آ جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے. اس میں اللہ کے غصے کا معاملہ نہیں ہے. غصہ یا خوشی ہونا یا ناراض ہونا یا انتقام لینا یہ تو انسانی جذبات ہیں. اللہ میں تو یہ جذبات نہیں ہوتے. وہ تو قانون کا اللہ ہے، رول آف لا کا اللہ ہے. اس کے ہاں یہ انسانی جذبات نہیں ہیں. تو وہ اگر انسانوں کو روکتا ہے نا شرک کی چیزوں سے، وہ اس لیے روکتا ہے کہ یہ جو توہم پرستی ہے یہ انسان کو نکارہ بنا دیتی ہے. انسان کا جو مائنڈ ہے اس کو وہ بلاک کر دیتی ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں محدود ہو جاتی ہیں. انسان ترقی کی رفتار میں آگے نہیں بڑھ سکتا. آج بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ توہم پرست ہیں، توہم پرستی شرک ہی ہے نا ایک طرح کا، تو وہ دیکھ لیں وہ سائنس ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہے. تو جب ایسی صورت ہے پیچھے ہیں تو پھر ان کی معیشت بھی کمزور ہے. جو قوم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے، شرک کرتی ہے، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے وہ ان کی فعالیت جو ہے وہ نہیں رہتی، کم ہو جاتی، برائے نام رہتی. تو وہ تو کہتا ہے کہ ان کی معیشت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی، تباہ ہو جاتی. توہم پرستی میں کیا ہوتا ہے؟ انسان عملی کام نہیں کرتا، بس ایسے ہی وہ اعتقاد بنا لیتا ہے کہ میں اس کو پوجوں گا، اس سے مانگوں گا اور مجھے یہ چیز مل جائے گی. تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان سرگرمی کرنا بند کر دیتا ہے، ایکٹیویٹی نہیں کرتا. بس وہ یہی سمجھتا ہے کہ فلاں دعا پڑھ لوں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا، فلاں وہ ورد وظیفہ کر لوں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا. وہ ان چکروں میں رہتا ہے. اگر اس کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا، توحید کے اوپر ہوگا، جب اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ محنت کرتا ہے، جب وہ کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے صحیح لائن کے اوپر، صحیح گائیڈنس کے تحت، جب وہ اپنے امور سر انجام دیتا ہے، اس سے وہ اس کے مشکلات دور ہوتی ہیں اور وہ زندگی کی دوڑ میں پھر آگے نکلتا ہے، کامیاب ہوتا ہے. تو اللہ کی جو انسٹرکشن ہے، گائیڈنس ہے، وہ تو یہ ہے. لیکن جو شرک ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے توہم پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور زندگی کے جو عملی زندگی کے جو حقائق ہیں ان سے دور ہو جاتا ہے اور پھر وہ پسماندہ ہو جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، مفلوق الحال ہو جاتا ہے. جہالت، غربت، افلاس اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، ذلت اور مسکنت میں ڈوبا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. اور شرک کا نتیجہ زمین کے اوپر فساد بھی ہے. جب آپ شرک کرتے ہیں تو اس سے فساد کیا ہوتا ہے؟ ناہمواری، ایک ناہمواری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر. جب آئیڈیالوجی سیم ہوگی، توحید کے اوپر ہوگی، تو انسان جو ہیں وہ عمل پسندی کی طرف آئیں گے، کام کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، آگے بڑھیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، صحیح ڈیسیژن میکنگ کریں گے. یہ چیز تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکر،
اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔